ایک ایسا شخص جس کی ہمت نے رسی اور نسلی امتیاز کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والا اور ظلمت کے اندھیروں میں بھی امید کا دیا جلانے والا شخص، جس نے نفرت کے زخموں پر معافی اور یکجہتی کا مرہم رکھا اور پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ یہ ہے وہ انسپریشنل سٹوری جس نے دنیا کو قیادت، صبر اور معافی کا اصل مطلب سمجھایا۔ وہ عظیم رہنما جسے دنیا فادر آف دا نیشن کہتی ہے، یعنی نیلسن منڈیلا۔ دوستو، نیلسن منڈیلا نے 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے کیپ پروونس کے مویزو نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی۔ ان کا پورا نام نیلسن رولیلاہلا منڈیلا تھا۔ تھیمبو قبیلے سے تعلق رکھنے والے منڈیلا نے اپنے بچپن میں ہی اپنے والد کو کھو دیا۔ نیلسن کے والد کے بعد ان کی پرورش ان کے قبیلے کے سردار نے کی۔ نیلسن نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مقامی مشنری اسکول سے حاصل کی۔ اسی دوران منڈیلا کے ایک ٹیچر نے منڈیلا کو وہاں کے کالونیل سسٹم کے مطابق انگریز نیلسن دیا۔ منڈیلا علم سے محبت کرنے والا ایک اچھا اور سنجیدہ طالب علم تھا۔ دیہاتی ماحول میں پروان چڑھنے والے منڈیلا میں بچپن سے ہی آگے بڑھنے کی خاص لگن موجود تھی۔ منڈیلا کے اندر آنے والے صبر، محنت اور قیادت کی خوبیوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کے یہ ابتدائی حالات ہی اصل بنیاد تھے۔ منڈیلا کی پیدائش کے وقت ملک میں نسلی امتیاز یعنی اپارٹھائڈ کا اس قدر سخت سسٹم موجود تھا کہ اس کے انڈر سیاہ فام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق تک سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ان کے لیے زمین کی ملکیت رکھنے پر سخت قسم کی پابندیاں عائد تھیں۔ تعلیم اور نوکریوں کے مواقع بہت کم تھے۔ سیاہ فام افراد کو کسی شہر تک میں رہنے کے لیے ایک خاص طرح کے پاس سسٹم کے تحت اجازت نامے اپنی جیب میں رکھنے پڑتے تھے، جبکہ ان کے لیے سیاسی حقوق تو گویا نہ ہونے کے برابر ہی تھے، کیونکہ ایک سیاہ فام شخص حکومت یا پارلیمان میں ہرگز حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ یعنی اس وقت جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز ایک لیگل اور سوشل ریئلٹی تھی۔ انہی سخت اور تلخ حالات کو دیکھتے دیکھتے منڈیلا بڑا ہو رہا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے فیوچر میں منڈیلا کے دل میں انصاف اور آزادی کی شدید تڑپ کو جنم دیا۔ منڈیلا نے فورٹ ہیئر یونیورسٹی سے اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کی، جس کے بعد منڈیلا نے یونیورسٹی آف وٹ واٹرز رینڈ میں لاء کی ڈگری حاصل کی اور وکیل بن گئے۔ منڈیلا سیاہ فام افراد کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے ہی بڑے ہوئے تھے۔ اب وکیل بننے کے بعد منڈیلا نے خاص طور پر ایسے کیسز لڑنے شروع کیے جن میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ اپنے لوگوں پر ہونے والے اس ظلم اور امتیاز کا احساس منڈیلا کو ہمیشہ سے ہی تھا، اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے منڈیلا کا رخ افریقی نیشنل کانگریس یعنی ANC کی طرف موڑ دیا، اور یوں منڈیلا ANC میں شامل ہو گئے۔ ANC دراصل اس وقت سیاہ فاموں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانے اور کام کرنے والی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی۔ منڈیلا نے سخت محنت کی اور آخر کار وہ نوجوانوں کو بھی اس جدوجہد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ منڈیلا نے ANC یوتھ لیگ قائم کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آزادی کی تحریک میں حصہ لے سکیں۔ یوں اس تحریک کے ذریعے منڈیلا نے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ شروع میں منڈیلا نے پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھا، لیکن حکومت کی جانب سے مظاہرین پر شروع کر دیے جانے والے مظالم اور سیاہ فام افراد کے حقوق مکمل ختم کر دینے پر منڈیلا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سخت احتجاج اور مزاحمت کا فیصلہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ منڈیلا کو سال 1960 کی دہائی میں حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں بغاوت کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد سال 1964 میں عدالت نے منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ یہ وقت منڈیلا کے لیے انتہائی مشکل تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ منڈیلا کو روبن آئیلینڈ جیل میں انتہائی سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا۔ جیل میں منڈیلا کو ہر طرح سے ستایا گیا، پتھر توڑنے جیسے سخت کام کروائے گئے، لیکن منڈیلا کا ایک حوصلہ تھا جو کبھی ختم ہی نہ ہوا۔ منڈیلا نے جیل ہی کو اپنی یونیورسٹی بنا لیا اور اپنے ساتھی قیدیوں کو پڑھانا اور ان کا حوصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ دنیا بھر میں لوگوں کی جانب سے منڈیلا کی رہائی کے لیے آوازیں بلند ہوتی رہیں، اور بالآخر 27 سال کی سزا کاٹنے کے بعد سال 1990 میں شدید دباؤ کے تحت حکومت کو اسے رہا کرنا پڑا۔ منڈیلا نے اپنی قوم کی خاطر، اپنے لوگوں کے حقوق کی خاطر اپنی زندگی کے 27 قیمتی سال جیل میں گزار دیے، مگر اپنے موقف سے ہرگز پیچھے نہ ہٹا۔ جب منڈیلا 27 سال جیل کاٹنے کے بعد رہا ہوا تو وہ بآسانی حکومت سے اپنا انتقام لے سکتا تھا، ان مظالم کا جو اس پر اور اس کے لوگوں پر کیے گئے تھے، لیکن ملک کو مزید خانہ جنگی اور نفرت کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے منڈیلا نے بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کو ترجیح دی، اور یوں منڈیلا نے
अपने मुल्क के सुकून को बचाने के लिए खुद पे होने वाले हर जुल्म को मुआफ़ कर दिया। मुआफ़ी और इत्तेहाद का रास्ता अपनाकर मंडेला ने सफ़ेद फार्म हुक्मरानों के साथ बातचीत की और कहा कि हम सब एक कौम हैं, हमें नफ़रत ख़त्म करके साथ जीना होगा। साल 1990 में रिहा होने के बाद मंडेला ने सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा किया और साल 1991 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी ANC के सदर बन गए, जिसके बाद मंडेला ने सफ़ेद फार्म हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके मुल्क में पहली बार आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने पर जोर दिया। बिलाखिर साल 1994 में जनूबी अफ्रीका में तारीखी इंतखाबात हुए, क्योंकि अफ्रीका की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हो रहा था जब सियाह फार्म अवाम को वोट डालने का हक दिया गया था। इन तारीखी इंतखाबात में मंडेला की जमात ANC ने भरपूर कामयाबी हासिल की और यूं नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फार्म सदर बन गए। नेल्सन मंडेला की इस क़ियादत ने दुनिया को पैगाम दिया कि एक अच्छा लीडर अपने दुख भूलकर अपनी कौम के ज़ख्म भरता है। इसने साबित किया कि रियल स्ट्रेंथ बदला लेने में नहीं बल्कि मुआफ़ी और इत्तेहाद में है। तो दोस्तों, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी थी अपनी खूबियों की वजह से फादर ऑफ द नेशन का दर्जा पाने वाले नेल्सन मंडेला की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।